السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے حوالے سے ویڈیوز آ رہی ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائیوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ نماز ہمیں پڑھنی نہیں آتی ہے، نماز کا طریقہ ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا جائے کہ کب کیا پڑھنا ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہے، نماز میں کیا کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں بتائی جائیں۔ تو اس سے پہلے میں نے فجر کی نماز کا طریقہ 2 ویڈیوز میں بتایا، ایک میں سنت بتایا اور ایک میں فرض بتایا۔ آج میں آپ کو ظہر کی 4 رکعت نماز سنت اور فرض کے بعد جو 2 رکعت نماز سنت ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد مکمل تفصیل کے ساتھ ظہر کی فرض نماز کیسے پڑھی جائے گی، امام کے ساتھ کیسی پڑھی جائے اور تنہا کیسی پڑھی جائے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو اگر آپ کو سنت پڑھنی ہے، یہ ظہر کی جو 4 رکعت نماز سنت ہے اور فرض کے بعد جو 2 رکعت نماز سنت ہے، یہ دونوں سنتیں مؤکدہ ہیں، ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ نیت آپ اس طریقے سے کریں گے، سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں اور باوضو ہو جائیں اور قبلہ کی طرف منہ کر کے 4 انگل کا فاصلہ دونوں قدم کے بیچ میں رکھیں اور نیت اس طریقے سے کریں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت ظہر منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک سیدھے اس طرح سے لے جائیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے لا کر کے باندھ لیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہی ہوگی، نہیں یاد ہے تو ایک بار سن لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین آہستہ کہیں، اس کے بعد کوئی صورت ملائیں۔ مثال کے طور پر آپ کو میں ایک صورت ملا کر کے بتا دیتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر جو بھی آپ کو صورت یاد ہے اسے آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ صرف میں مثال کے طور پر پڑھ رہا ہوں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 بار کہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنی بار بھی چاہیں، 5 بار 7 بار 9 بار یا جتنی بھی زیادہ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ربنا لک الحمد کہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اور سجدے میں آپ کے پیروں کی 3 انگلیاں کم سے کم لگنا ضروری ہے، اور 5 انگلیاں اگر لگی رہیں تو یہ سنت ہے اور بہتر ہے۔ پھر اپنی پیشانی کو، اپنے ناک کو زمین سے لگائے رکھیں، اٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں اپنی ناک کو اٹھائے رہتے ہیں، تو اس طریقے سے سجدے کا حق ادا نہیں ہوتا ہے اور سجدہ ادا نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ اپنی پیشانی کو اور اپنی ناک کو بھی سجدے میں اچھی طرح سے لگائے رکھیں، اور سجدے کی تسبیح 3 بار یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، جسے جلسہ کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں۔ دوسرے سجدے میں بھی آپ کو 3 بار کم سے کم تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی صورت ملائیں۔ ایک صورت ملا کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ربنا لک الحمد کہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ سجدے میں جائیں، دونوں سجدے مکمل کریں۔ اگر آپ ظہر کے بعد والی 2 رکعت نماز سنت ادا کر رہے ہیں تو دونوں سجدے کرنے کے بعد آپ قاعدے میں بیٹھ جائیں گے، اور اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو بھی قاعدے میں بیٹھیں گے، لیکن اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو قاعدے میں بیٹھنے کے بعد صرف التحیات پڑھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن 2 ہی رکعت پڑھ رہے ہیں تو قاعدے میں تحیات یعنی تشہد کے بعد آپ کو درود ابراہیم پڑھنی ہے اور دعائے معصورہ بھی پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ 4 رکعت پڑھ رہے تھے
تو اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوں، اور یہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کو ملانا ہے۔ ایک سورت میں ملا کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، رکوع کریں، پھر سجدے میں جائیں، سجدہ کریں، اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر کسی سورت کو ملائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک سورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے جائیں، ربنا لک الحمد کہیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، دونوں سجدے کریں۔ اب یہ 4 رکعت آپ کی نماز ہو گئی۔ اب قعدے میں بیٹھ جائیں۔ قعدے میں بیٹھنے کے بعد آپ کو تشہد پڑھنی ہے، درود ابراہیم پڑھنی ہے، اور دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو تینوں چیزیں پڑھ کر کے بتا دیتا ہوں، اور اس ویڈیو میں آپ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں یاد ہوتی ہیں تو انہیں بار بار سن کر کے یاد کریں، اور تاکہ آپ کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے۔ تحیات یعنی تشہد یہ ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود ابراہیم پڑھنی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھنی ہے۔ دعا معصورہ کئی طریقے کی ہیں، جو بھی آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دعا معصورہ میں پڑھ کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد آپ داہنی طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ یاد رکھیں، جب آپ سلام پھیریں تو داہنی طرف سلام پھیریں تو داہنے مونڈے کی طرف نظر رکھیں، اور جب بائیں طرف سلام پھیریں تو بائیں طرف آپ نگاہ رکھیں۔ بعض بھائی ایسا کرتے ہیں کہ جب سلام پھیرنا ہوتا ہے تو آگے بڑھ کر کے اس طریقے سے کونے میں، جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں خاص طریقے سے، تو کونے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو سب سے لاسٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس نمازی کی طرف ہماری نگاہ چلی جائے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ اپنے کاندھے پر نظر رکھیں، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی نماز کو صحیح کرنے کے لیے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھتے رہیں۔ آپ کے جو بھی نماز کے حوالے سے سوالات ہوں وہ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کے حوالے سے ایک ایک مسئلے کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔